الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، مگر وہ آپ کے نہ استاد تھے، نہ معلم تھے، اور نہ آپ پر ان کی اتباع لازم تھی، بلکہ وہ صرف پیامی تھے، قاصد تھے۔ اس لیے وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، جس طرح شاگرد اور خادم مخدوم کی استاد کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس حاضر نہیں ہوتے تھے۔ یہ بات میں نے اس سلسلے میں کہی تھی کہ وہ نفل نمازیں، فرشتوں پر نمازیں فرض نہیں ہیں۔ فرشتے تخلیقی طور پر، جبلی طور پر، فطری طور پر ہی اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، ہماری طرح ان کے عوارض نہیں ہیں کہ مختلف عارضے پیدا ہوں، نیند آئے یا تھک جائیں یا اور خواہشات ان میں ہوں۔ اس لیے عبادت ان کی وہ زندگی کا، ہستی کا، وجود کا حصہ ہے۔ جس طرح ہم آٹومیٹک سانس لیتے ہیں، اس طرح وہ آٹومیٹک ہی عبادت کرتے ہیں۔ مگر اسی پر قیاس کرتے ہوئے اگر کوئی کہے کہ انبیاء کرام بھی تو صرف مبلغ ہی ہوتے ہیں، جس طرح کہ بعض لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا بھی ہے، اور اس پر زور دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ انبیاء کرام ہماری طرح ایک بشر ہوتے ہیں، صرف وہ پیغام پہنچا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تم لوگ ان کو اتنی تعظیم اور اتنی توقیر دیتے ہو اور ان کے سامنے پکارتے ہو اور ان سے التجا کرتے ہو، کبھی شفاعت مانگتے ہو، کبھی حاجت روائی چاہتے ہو۔ تو یہ اس سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ اگر کوئی کہے جبریل بھی تو پیغام پہنچاتے تھے نا، اسی طرح انبیاء کرام نے بھی پیغام پہنچا دیے، تو ان کی بہت زیادہ تعظیم و توقیر کرنا یا ان کو پکارنا یا رسول اللہ اور فریاد کرنا، یہ تو نرا شرک ہے۔ تو ہم اس کو یہ جواب دیں گے کہ انبیاء کرام کی حیثیت ویسی نہیں ہے جیسی جبریل امین کی تھی۔ جبریل امین صرف پیغامبر تھے، ان کی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم نہ تھی، اگر تھی تو اس حد تک تھی کہ وہ اللہ کا پیغام ہے، وہ اللہ کی اطاعت تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست مطاع ٹھہرایا ہے۔ مطاع کے معنی جس کا حکم مانا جائے، جس کی اطاعت کی جائے۔ چنانچہ قرآن کریم میں جا بجائے ان الفاظ کے ساتھ ہمیں حکم دیا گیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ان سے کہو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس رسول کی۔ کہیں فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی بھی رسول ایسا نہیں بھیجا مگر اس مقصد کے لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اطاعت کے بعد اس کا حکم ماننا جائے۔ کہیں فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اس رسول کی اطاعت کی، اس کا حکم ماننا، اس نے اللہ کا حکم ماننا۔ کہیں فرمایا
فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے پیچھے پیچھے چلو، میری اداؤں کو اپناؤ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو انبیاء کرام کی حیثیت جبریل کی طرح صرف پیغمبر کی نہیں، اسی وجہ سے ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا کہ تم میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، جب تم ظلم کر لو اپنی جانوں پر، گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر بھاری اٹھا لو، تو جاؤ کا، تو وہ تیرے پاس حاضر ہو جائیں، فاستغفر اللہ، بس اللہ سے مغفرت مانگیں، واستغفر لہم الرسول، اور یہ رسول بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دے مغفرت کی، تو لوجد اللہ تواب الرحیم، اللہ کو تواب الرحیم پائیں گے۔ بلکہ سچ پوچھئے تو ہم پر اطاعت ہوتی اس وقت فرض ہے جب نبی کے منہ سے نکلے۔ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر حکم نہ نازل ہوتا ہے اور نہ ہم اس کے اہل ہیں، اور نہ ہم میں یہ طاقت ہے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے حکم پائیں۔ ہم پر اطاعت اسی طرح ہی فرض ہوتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہان مقدس سے وہ حکم نکلے اور بات نکلے۔ اس لیے قرآن کریم میں فرمایا قل هو اللہ احد، تو کہہ هو اللہ احد، اور تیرے کہنے سے یہ کہیں تو پھر ان کی توحید مقبول ہوگی۔ اگر تیرے کہنے سے نہ کہیں، خود بخود ہی اللہ کوئی توحید کا کوئی قائل ہو، رسول اللہ کو واسطہ نہ ٹھہرائے اور ویسے اپنے اندازے سے کہے کہ ایک ہی خدا ہونا چاہیے اور میں ایک خدا کو مانتا ہوں، اس کی توحید مقبول نہیں ہوتی۔ اس لیے مولانا حسن رضا خان فرماتے ہیں قل کہہ کہ اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، قل کہہ کہ اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، اور ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا جس کے کپڑوں پر، جسم پر، بالوں پر سفر کے آثار نہیں تھے، یعنی صاف ستھرا نہایا دھویا ہوا شخص، جیسے یہیں کہیں سے دائیں بائیں سے اپنے گھر سے آیا ہو، لیکن ہم اس کو پہچانتے نہیں تھے کہ وہ مدینے کے اندر اگر رہتا ہو تو ہم اس کو جانتے ہوں، اور باہر سے ہو تو سفر کے نشانات اس پر ہوں، پہچانتے ہم اس کو نہیں تھے اور سفر کے نشانات اس پر نہیں تھے۔ تو وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوزانو بیٹھ گئے، اور اس نے اپنے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر رکھ دی ادب کے ساتھ، اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اس طرح سوال کیا، اور احسان کیا ہے، اور قیامت کب آئے گی، اس طرح کے وہ سوالات کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب دیتے جاتے تھے۔ چنانچہ جب وہ جواب پاتا تو ساتھ ہی ساتھ کہتا جاتا صدقتا صدقتا، آپ نے ٹھیک کہا، آپ نے ٹھیک کہا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم حیران تھے کہ یہ سال وہ یصدق کو، کہ سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ سوال کرنے والے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو پہلے نہیں پتہ ہوتا تھا، وہ سوال کر رہا ہوتا ہے، اور تصدیق کرنے کا مطلب یہ ٹھیک ہے، آپ نے ٹھیک کہا، اس کا مطلب یہ کہ اس کو پہلے معلوم ہے اور اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ تو ہم حیران ہوں گے کہ یہ سلو یصدق، کہ پوچھتا بھی ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے، تو یہ بندہ یہاں کا بھی نہیں ہے اور جس پر اس کے آثار سفر کے بھی نہیں ہیں۔ خیر اس کے بعد وہ اٹھ کر چلا گیا، سب سوالوں کا جواب یہ لمبا ہو جائے گا، 12 سوالوں کا جواب لے کر چلا گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ہمیں پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ یہ شخص کون تھا؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم تو نہیں جانتے، نہیں پہچانتے اس کو۔ تو فرمایا کہ یہ جبریل امین تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، یہ تمہارے پاس آئے تھے اور تم کو تمہارا دین سکھا رہے تھے، تم کو تمہارا دین سکھا رہے تھے، یعنی ایمان کس چیز کا نام ہے، اسلام کس چیز کا نام ہے، احسان کس کو کہتے ہیں، قیامت کب آئے گی، اس طرح کے سلسلے میں جو سوال کر رہے تھے وہ تم کو دین کی باتیں سکھا رہے تھے۔ اب دیکھو جبریل امین آئے ہیں تو انہوں نے براہ راست صحابہ کرام کو نہیں کہا کہ اے صحابہ اس چیز کو ایمان کہتے ہیں، اس کو اسلام کہتے ہیں، اس کو احسان کہتے ہیں، اور تم اس پر عمل کرو اور اس پر یقین کرو، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میرے کہنے سے ان پر لازم نہیں ہوگا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ سے کہتے جائیں گے، جواب دیتے جائیں گے، تب ان پر اس کا لزوم ہوتا جائے گا کہ یہ اس طرح ایمان لائیں اور اس طرح یہ اسلام کے احکام پر عمل کریں اور اس طرح یہ احسان کو یہ سمجھیں کہ احسان کیا ہے۔ حضور کے منہ سے کہلوا رہے تھے، ورنہ براہ راست بھی کہہ سکتے تھے، کیونکہ جبریل جانتے تھے کہ میرے براہ راست کہنے سے ان پر یہ بات لازم نہ ہوگی، جب ان کے منہ سے نکلے گی تو بات ان پر لازم ہوگی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف واسطہ نہیں ہے، بلکہ آپ براہ راست احکام کے شارع اور مالک و مختار ہیں۔ اس کا ثبوت اس بات سے بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آیات میں کئی جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ترمیم ہوئی ہے، وہ بھی اللہ کی اذن سے ہی ہے، کوئی آپ اللہ کے مقابلے میں نہیں اترے ہوئے، لیکن آپ کے حکم سے اس میں ترمیم ہوئی۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے 2 گواہ رکھے ہیں، آپ نے ایک موقع پر حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، خزیمہ بن ثابت کی ایک کی گواہی 2 کے برابر کر دی۔ تو اللہ کے حکم میں وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، قرآن کریم میں آتا ہے کہ تم اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بناؤ۔ تو آپ نے ایک صحابی کی گواہی، کسی وجہ سے وہ لمبی بات ہے، پھر لمبی بات ہو جائے، خوش ہو کر آپ نے 2 کے برابر کر دی۔ اس طرح ایک صاحب 6 ماہ بکری کا بچہ ذبح کر بیٹھے عید کے دن، عید نماز پڑھنے سے پہلے ہی، تو اب ان کے پاس اور کوئی تھا نہیں، تو سال کا جو تھا وہ ذبح کر بیٹھے۔ آپ نے کہا بھائی عید کی نماز سے پہلے تو قربانی قبول نہیں ہوتی، وہ تو ماذ گوشت ہی ہوا بس تمہارا۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں کیا کروں، اب میرے پاس تو ایک 6 ماہ بکری کا بچہ ہے اور میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ تمہارے لیے آج صرف تمہارے لیے جائز ہے، تم 6 ماہ کر دو۔ تو اس کو 6 ماہ، کسی کے لیے 6 ماہ بکری کا بچہ جائز نہیں، لیکن اس کے لیے جائز کر دیا۔ اس طرح حضرت فاطمہ کی موجودگی میں حضرت عمر کے لیے، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کے لیے دوسرا نکاح حرام کر دیا، ممنوع کر دیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم 2 3 4 تک نکاح کر سکتے ہو۔ کہ نبی پاک نے اللہ کے اس حکم میں فاطمہ الزہرا کے لیے حضرت علی کو ممانعت کر دی۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شارع اور عامر اور ناہی بنایا ہے۔ عامر میں نے حکم دینے والا، ناہی میں نے روک دینے والا، اور مالک و مختار بنایا ہے، یعنی اختیار عطا فرمایا۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ ایک شخص کو روزے کا جو توڑ بیٹھا تھا تو کفارہ ڈالا کہ غلام آزاد کر، اس نے کہا جی غلام میرے پاس تو ہے ہی نہیں، استطاعت نہیں۔ آپ نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا جی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تم 60 روزے رکھو۔ اس نے کہا جی اس کی بھی ایک پہلے نہیں نبھ سکا، اس میں غلطی ہو گئی، اب 60 کیسے، میں تو اتنی ہمت نہیں پاتا اپنے وجود میں، کمزور ہوں، بیمار ہوں۔ آج میرا پھر بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے تو ایک ٹوکرا کھجوروں کا
آپ کے تصرف سے یا اتفاق سے ایک شخص نے لا کر پیش کیا، آپ نے فرمایا یہ کھجوریں لے جاؤ اور یہ بانٹ دو مدینے کے فقیروں میں، مفلسوں میں، مسکینوں میں۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ میرے خیال میں تو شہر میں مسکین کوئی نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا جاؤ پھر تم خود اپنے اہل و عیال کو کھلا لو۔ تو یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے کو عطا فرما رکھا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ جبریل کی طرح صرف مبلغ پہنچا دینے والے نہیں، پیامبر اور قاصد صرف نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مالک و مختار بنایا ہے اور حکام ان کے تفویض فرمائے ہیں کہ ان کے منہ سے نکلے تو حکم بنتا ہے، اور ان کے منہ سے نکلے تو نہیں بنتی ہے، اور ان کے زبان میں اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو اللہ کی عطا سے کسی کے لیے مستثنیٰ کر دیں، تبدیل کر دیں۔ تو اس حوالے سے ہم ان کو مالک و مختار کہتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زمین میں مالک و مختار بنایا ہے کہ اکیڈمی میں میرا اختیار ہے تو شرک نہیں ہو جاتا۔ اگر صاحب کہیں کہ حافظ صاحب جی اکیڈمی کے مالک و مختار ہیں، جو چاہیں کریں، تو شرک نہیں ہوتا۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات کے مالک و مختار اگر کہے جائیں تو اس سے شرک نہیں ہوتا، بلکہ یہ مجازی ملکیت ہے، حقیقی ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے اور رسول اللہ کو عطا فرمائی گئی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔